ہم جب انسان پر گفتگو کریں گے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے. اب جب ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کسی جواب کو درست یا غلط قرار دینے کا معیار کیا ہے، تو میرے نزدیک وہ معیار یہ ہے کہ ہمیں جو دستیاب بنائے استدلال ہے کیا وہ اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے. وضاحت کریں. اگر دیکھیے نا، میرے پاس خارج کی دنیا سے متعلق ہونے کے لیے آنکھیں ہیں، میرے پاس خارج کی آوازوں کو سننے کے لیے کان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس حواس ہیں. یہ ایک ذریعہ ہے جس سے میں خارجی کائنات سے متعلق ہو جاتا ہوں. چنانچہ وہ چیزیں جو میرے حواس کی گرفت میں آ جاتی ہیں ان کے بارے میں اب میں کوئی ایسی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو مجھے کسی ماورائی دنیا میں لے جائے. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس حواس موجود ہے، میں اس میز کو دیکھ سکتا ہوں، میں اس کو لیبارٹری میں لے جا سکتا ہوں، میں اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں. یعنی دیکھ سکتا ہوں کہ سادہ بیان سے لیبارٹری میں لے جا کر تجزیہ کر سکتا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ میں نے حواس کی طاقت کو بہت بڑھا لیا ہے. میرے حواس کی کچھ تحدیدات تھیں. پہلے میرا علم فیصلہ کن ہو جاتا تھا اس میں. وہی بات یہ ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے کہا کہ جی میں نے وہاں کھیتوں میں ایک ایسا جانور دیکھا ہے جس کی دم آسمان تک پہنچ رہی ہے. تو میرے لیے یہ ایک اطلاع ہے. اچھا، آپ نے چونکہ اس کا ظرف بیان کر دیا کھیتوں میں ہے تو فوراً آپ کا ہاتھ پکڑوں گا اور کہوں گا اور دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیے میں نے کیا کیا، تو معیار یہ بن گیا کہ میرے پاس آنکھیں ہیں، آپ کی اطلاع کو میں ویریفائی کر سکتا ہوں. میں دیکھ لوں گا جا کے وہ یا دم آسمان پر پہنچ رہی ہوگی یا نہیں پہنچ رہی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے ایک میرے پاس معیار یہ ہے کہ وہ چیز میرے حواس کی گرفت میں آ جائے، کیونکہ میرے خارج کے ساتھ تعلق کی بنیاد یہی ہے. اسی لیے علم بالحواس ہی ہے جو میری پہلی ابتدا ہے. یہ جتنی آپ کے ہاں اس وقت سائنس ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. یعنی اس اصول کو مان لیا گیا کہ میرے پاس جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ میرا مشاہدہ ہے. میں چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں یا دوسرے اور حسیات. تو یہ میرے لیے ایک ذریعہ علم ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس ذریعہ علم کی تحدیدات کو ختم کیسے کیا جائے یا کم کیسے کیا جائے. تو میں نے آلات ایجاد کرنے شروع کر دی. آپ دیکھیے انسان نے حقیقت میں حواس کو بڑھایا ہے. خوردبین نے میرے حواس کی باریک بینی کو بڑھا دیا ہے اور دوربین نے میرے حواس کی دوربینی کو بڑھا دیا ہے. یہ بات بڑی حد تک واضح محسوس ہوتی ہے جب آپ حواس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حواس کے اوپر بھی تو سوال اٹھا ہوا ہے. حواس بھی تو غلطی کھاتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. یہ بالکل درست ہے، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے معاملے میں مجبور ہیں کہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں کیا معیار ہوگا. تو وہ معیار میرے انسان ہونے سے ماورا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی آدمی مجھے مثال کے طور پر آ کر یہ کہے کہ جنات کی قوت پرواز یہ ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی میں جن نہیں ہوں. اس وجہ سے جنات کی قوت پرواز جو بھی ہو، میں انسان ہوں. انسان کے اعتبار سے میرا علم تو اسی وقت میرا علم بنے گا جب وہ میرے پاس موجود ذرائع سے مجھے حاصل ہو جائے گا یا میری گرفت میں آ جائے گا. تو حواس کے ذریعے سے چیزیں گرفت میں آتی ہیں. یعنی آپ اس پر یہ بحث کر سکتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر دور کی چیز کو جب دیکھتا ہوں تو میں اس کے سائز کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہوں. یا آپ وہیں آ جائیے سائنس کی دنیا میں، ہائزنبرگ کا قانون عدم تعین مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جس وقت تم چیز کو دیکھتے ہو تو اس سے جو روشنی کا فوٹون جاری ہوتا ہے وہ تم تک پہنچتا ہے، وہ چیز اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہے. اچھا، اس کے نتیجے میں یہ ٹھیک ہے کہ میرے حواس پر ایک حملہ ہو گیا ہے، لیکن کیا میرا اعتماد اس سے ختم ہو گیا ہے؟ اصل میں اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے بھی میں نے انہی حواس کو استعمال کیا ہے. تو ہم جب کسی وقت یہ کہتے ہیں کہ انسان نے فیصلہ کرنا ہے تو انسان کے پاس موجود ذرائع ان میں سے پہلا بنیادی ذریعہ میرا مشاہدہ ہے. سر میں پھر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ. یہ جو اب جب آپ نے کہا نا کہ اعتماد ختم نہیں ہوا، یہ بات تو درست ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں یا اپنے روزمرہ کے نظم و ضبط کے اندر تو اس کو باقی رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر سسٹم چلتا نہیں ہے. لیکن جب ہم علمی میدان میں آتے ہیں یا جب ہم کسی چیز کی واقعی انویسٹیگیشن اور اس کی ویریفیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر پھر پہلے والا اعتماد جو 100% تھا اور یہ جو 70, 80 یا 60% ہے، اس کی وجہ سے نتائج پر فرق تو پڑنا چاہیے نا. اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ پڑتا ہے. اس کے لیے پھر ہم نے ایک اور ہمارے پاس فیکلٹی موجود ہے، اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل جیسی عظیم نعمت موجود ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اس خلا کو بڑھتی ہے. سادہ مثال اس کی کیا ہے؟ وہ خلا کس طرح بڑھتی ہے؟ یعنی جب بار بار کے تجربے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دور کی چیز اپنے سائز میں چھوٹی ہو جاتی ہے، تو اب ہم
کسی دور کی چیز کے متعین فاصلے کو ملحوظ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ اگرچہ نظر آ رہی ہے ہمیں ایک کتاب کے برابر، لیکن وہ حقیقت میں زمین سے یا زمین کے کل رقبے سے 10 گنا بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ تو یہ کیا کس نے کام کیا ہے؟ یہ اصل میں اس چیز نے کام کیا ہے کہ جو باہمی تعلقات تھے، یعنی فاصلے نے جو تعلق پیدا کیا تھا، اس تعلق کو عقل نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ جتنا آپ کا اس وقت سائنسی علم ہے وہ حقیقت میں یہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کائنات کی وسعتوں کو ماپا جا رہا ہے، یہ مختلف سیاروں ستاروں کے جو حجم ہے وہ ماپے جا رہے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بالکل وہی عمل کام کر رہا ہے، یعنی آپ بگ بینگ سے ایسے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس وسعت کی رفتار کا جب ہم نے اندازہ لگایا ہے تو ہم نے اس سے زمین کی عمر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمارے پاس ایک دوسری چیز وہ ہے جس کو قدیم سادہ اصطلاح میں قیاس کہا جاتا تھا، یعنی عقل نے جو کچھ اس کو حواس کے ذریعے سے ملا ہے اس کو بنیادی مقدمات کی حیثیت دی ہے، اور پھر اپنا عمل شروع کر دیا ہے کہ اس کو اصل بنایا ہے، اس سے فرع نکال لیا، فرع بنایا ہے، اس سے اصول دریافت کر لیے ہیں۔ اس سے ہمارا علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ کوئی چیز اگر ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ گئی ہے اور انسانی سطح پر ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمارے تجربے یا مشاہدے نے یہاں غلطی نہیں کھائی، تو بس ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جہاں سوال باقی رہتا ہے اس کو ہم تحقیق کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ تعقل اور تدبر والا معاملہ شروع۔ میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ یقینی ہو گئی ہیں، یہ حقیقت بن گئی ہیں۔ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں قابل اطمینان ہے، کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اب بیان کرنا موضوع ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ تمام نظریات جن میں جو بنیادی مقدمات ہمیں ملے ہیں وہ تو مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر قیاس کر کے ہم نے جو کچھ نتیجہ نکالا ہوتا ہے وہ بسا اوقات قابل اطمینان نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ آخری نتیجہ ہے جو نکلا ہے۔